اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف۔ یاد رہے کہ دریائے جیہو کی لمبائی 2500 کلومیٹر اور دریائے سیہو کی لمبائی 2120 کلومیٹر ہے۔ دریائے سیہو جو اب سیر دریا کے نام سے مشہور ہے، مشرق اور شمال مشرق میں نہ صرف خوارزم بلکہ عالم اسلام کی آخری سرحد تھا۔ اس کا چوڑا پاٹ، اس میں مچلتی ہوئی تند و تیز لہریں، نیز دریا کے آگے پھیلا ہوا کوہستانی سلسلہ عالم اسلام کے لیے ایک ایسی قدرتی دیوار کی حیثیت رکھتا تھا جسے عبور کرنا کسی بھی حملہ آور قوم کے لیے حوصلہ شکن تھا۔ اکثر مقامات پر اس کوہستانی سلسلے کی صرف چوڑائی عبور کرنے کے لیے 1000 میل سے زائد سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ فولاد کی مانند مضبوط ان پہاڑوں میں گنتی کے چند درے ایسے تھے جو قافلوں کے گزرنے کے لیے قدرتی راستوں کا کام دے سکتے تھے، مگر یہ راستے اکثر برف سے اٹے رہتے تھے۔ یہ کوہستانی دیوار براعظم ایشیا کو کئی ہزار میل تک 2 حصوں میں قطع کرتی چلی گئی۔ یہ جنوب میں تبت سے شروع ہو کر شمال کی طرف بل کھاتی ہوئی پھیلتی گئی ہے۔ انسانی تاریخ کی ابتدا سے یہ سلسلہ کوہ اسی طرح قائم دکھائی دیا۔ ان پہاڑوں کے پار چین اور منگولیا کے علاقے ہیں۔ اس پار بسنے والے انسانوں کو یہ دیوار عبور کر کے اس طرف کی دنیا سے میل جول کے مواقع بہت کم میسر آئے۔ اس طرح اس طرف کے باشندے دوسری سمت کے حالات سے عمومی طور پر لا تعلق رہے۔ صرف سیاح یا تجارتی قافلے کبھی کبھار یہ سرحد عبور کیا کرتے تھے۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی حدود حکومت جب اس سلسلہ کوہ سے جا لگے تو اسے اس عظیم سلطنت کے بارے میں علم ہوا جو حال ہی میں اس پہاڑی دیوار کے پار قائم ہوئی تھی۔ اس نئی حکومت کا بانی چنگیز خان تھا۔ اس کے بعد پھر تیسرا باب سٹارٹ ہوتا ہے جس کا چنگیز خان ہے۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سوبار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ تاریخ کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشائے قوت ہے خطرناک۔ اس سیل سبق سے روز زمیں میں گیر کے آگے، عقل و نظر علم و ہنر ہے خس و خاشاک۔ اقبال کا یہ شعر ہے۔ منگولیا کا سیاہ بادل، تاریخ میں وحشت و ہیبت کے بے شمار داستانیں محفوظ ہیں۔ ظلم و جبر کے ان گنت پیکرے مجسم ظہور پذیر ہوئے جن کے سفاکانہ کارنامے آج تک بنی نوع آدم کی جبین پر سیاہ دبا ہے۔ یمن کے فرزندان توحید پر ذو نواس کا ظلم و ستم، مصر کے اہل ایمان پر فرعون کا جبر و تشدد، اور 1 لاکھ بے قصور مرد بھیڑ بکریوں کی طرح دہانک کر بابل لے جانے والے بخت نصر کی خون آشامی تا قیامت قابل صدر نفرین ہے۔ بیت المقدس پر صلیبیوں کے قبضے کے بعد مسجد اقصی میں خون مسلم کی ارزانی آج بھی لہو کے آنسو رلاتی ہے۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کے قتل عام کی دل خراش داستان آج بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے قلب و جگر کو تڑپاتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی پاداش میں برصغیر کے لوگوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظلم و ستم کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ 1947 میں مسلمانان ہند پر سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں جو قیامت بیتی، اس کے تذکرے آج بھی کلیجہ چھلنی کر دیتے ہیں۔ ہٹلر، مسولینی اور اسٹالن جیسے درندہ صفت انسان تا ابد انسانیت سے خراج لعنت وصول کرتے رہیں گے۔ یہ سب داستانیں ایسی ہیں کہ جنہیں دہراتے ہوئے بھی دل لرزتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے پس منظر میں تباہی اور بربادی کے ہزاروں مناظر لیے ہوئے ہیں۔ مورخ انہیں نقل کرتا ہے، اگرچہ اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اس کا دماغ ان کربناک لمحات کے تصور کی تکلیف سے شل ہو جاتا ہے، مگر مورخ اپنا فرض منصبی سمجھ کر دل تھامتے ہوئے یہ سب کچھ لکھتا ہے اور پوری تفصیل سے لکھتا ہے۔
وہ اس امید پر لکھتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس تحریر کو پڑھیں گی، اسے تسلیم کریں گی، اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں گی اور اس کی روشنی میں مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں گی۔ مگر اللہ جل شانہ کی اس دھرتی پر ایک بار قتل و غارت گری کی آندیاں اس شدت سے چلی کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے وقت کے مورخ کو یہ توقع نہ تھی کہ مستقبل میں ان کے بیان کو صحیح اور درست و ممکن تسلیم کرنے والا کوئی شخص دنیا میں موجود ہوگا۔ مورخین کو گنگ اور دم بخود کر دینے والی تباہی و بربادی کی یہ داستان جس شخص کے ہاتھوں وجود میں آئی، اسے چنگیز خان کہا جاتا ہے، جس نے آباد زمین کے نصف کو زیر نگین کیا اور اسے برباد کر دیا، جس نے لہو کے سمندر سے شہ سواری کرتے ہوئے مشرق تا مغرب ہیبت و دہشت کی فضا طاری کر دی، جو سیاہ بادل کی طرح منگولیا کے صحرا سے اٹھا اور عالم اسلام پر قہر کی بجلیاں گرا کر اسے سوختہ کر گیا۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا، عرب مورخین اسے تمرجی کہتے تھے۔ بظاہر وہ صحرائے گوبی منگولیا میں پیدا ہونے والا ایک انسان تھا، مگر در حقیقت وہ اقوام عالم کا جلسہ دینے والی آتش سوزا تھا۔ صحرائے گوبی کے بھوت سرزمین چین کے شمالی حصے میں گوبی منگولیا کا عظیم ریگستان واقع ہے۔ گرمیوں میں یہاں بادلوں تک بلندی ہوتی ہوئی تند و تیز ریتلی آندیاں چلتی ہیں۔ اونچے اونچے ناہموار ٹیلے ان ہواؤں کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ جاڑے کے موسم میں شمال کی جانب سے سخت سرد ہوا چلتی ہے جو ہر شے کو یخ بستہ کر دیتی ہے۔ زمانہ قدیم سے یہاں جنگلی خانہ بدوش قبائل آباد چلے آتے تھے۔ ان خانہ بدوشوں کی گزر اوقات شکار اور گلہ بانی پر تھی۔ ہرن، ریچھ، لومڑیاں اور ہر قسم کے جنگلی جانور ان کی خوراک تھے۔ گایوں، گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں کے بڑے بڑے گلے ان کی ملکیت میں ہوتے تھے۔ گرمی کے موسم میں دودھ بکثرت میسر آ جاتا تھا، مگر سرما کی برف باری ہوتے ہی چارہ ملنے کے مواقع ختم ہو جاتے تھے اور جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا۔ مجبوراً یہ لوگ گرمی کے دنوں کی بجائے ہوئے سوکھے گوشت پر گزارا کرتے۔ کھانے کا یہ دستور تھا کہ پہلے جوان اور طاقتور لوگ حسب دلخواہ جو میسر ہوتا اچھی طرح کھا لیتے، پھر عورتیں اور بوڑھے ان کے بچے کھچے سے پیٹ بھرتے۔ آخر میں بچوں کی باری آتی جو ہڈیاں چوس چوس کر پیٹ کی آگ بجھاتے یا چوہوں اور گلہریوں کا شکار کر کے ان کا گوشت نوچتے۔ ہوا کے زوردار جکڑوں سے کسی قدر محفوظ رکھنے والے گول گنبد نما بڑے خیمے ان کا مسکن تھے۔ ان خیموں کو یورت کہا جاتا تھا۔ ان یورتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے بڑے بڑے چکڑے ہوتے تھے جن کے آگے کئی کئی بیل جوتے جاتے تھے۔ ریگستان میں جہاں پانی اور چارہ میسر آتا یہ قبائل وہیں ڈیرا ڈال لیتے اور پانی یا غذا ختم ہونے والی یورتوں کو لاد کر کسی اور چراگاہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے۔ ہر قبیلے کے افراد اپنی حفاظت کے لیے ایک چالاک اور بہادر آدمی کو سردار منتخب کر لیتے تھے۔ پانی اور چارے کی تلاش میں پسندیدہ مقامات پر قبضہ کے سلسلہ میں یہ قبائل اکثر آپس میں کشت و خون کرتے رہتے تھے۔ ایسے مواقع پر سردار کی دانشمندی اور جرأت ہی اپنے قبیلے کو دشمن کی زک سے محفوظ رکھتی تھی۔ ان قبائل کو سخت جانی و فرصے میں ملی تھی۔ کئی دن کے فاقے برداشت کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ قبیلے کے مرد مسلسل کئی دن گھڑ سواری کرتے اور اچانک دشمن کو جا لیتے۔ صحرا میں بسنے والے یہ لوگ سرخ و زرد رنگت والے تھے۔ ان کے چہرے پر چوڑے اور گٹھے ہوئے تھے، ناکیں چھوٹی چپٹی اور داڑھیاں چھدری تھی۔ جسم مضبوط اور توانا مگر شریرے تھے۔ ان کا حلیہ باقی تمام اقوام سے نرالا تھا۔ کسی غیر قوم کا آدمی ان میں فوراً پہچان لیا جاتا تھا، اس لیے ان میں کوئی جاسوس داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مکاری اور عیاری ان کی فطرت میں داخل تھی۔ سموردار جانوروں کی کھالیں اوڑھے اور بالوں والے جوتے پہنے صحرائے گوبی کی وسعتوں میں پھرتے ہوئے یہ جنگلی بھوتوں کی غول معلوم ہوتے تھے۔ مغل ان جنگل قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ مغل کہلاتا تھا۔ جھیل بیکال کے آس پاس کی چراگاہیں ان کے قبضے میں چلی آ رہی تھی۔ یہ سرسبز علاقہ اس جھیل سے لے کر منچوریا کے سرحدی پہاڑوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں 2 ندیاں بھی بہتی تھیں۔ صنوبر کے درخت قطار در قطار نظر آتے تھے۔ بے حد وسیع و عریض صحرائے گوبی کے شمال میں یہ حصہ ان قبائل کے لیے گویا جنت تھا۔ یہاں پر قابض ہونے کے لیے مختلف قبائل حملہ آور ہوتے رہتے مگر کامیاب نہ ہوتے، اس لیے کہ مغل قبیلہ جو کہ شمالی گوبی کا سردار تھا ہر جار ہیت سے نپٹنا جانتا تھا۔
تموجن، اس قبیلے کے سردار یسوکائی کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ ابھی تموجن کی عمر 13 برس رہی تھی، اس کا باپ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ قبیلے والوں کو اس کے نوعمر بیٹے سے حفاظت و نگہبانی کے فرائض کامیابی سے انجام دینے کی امید نہ تھی۔ وہ ادھر ادھر بکھر کر دوسرے سرداروں کے ماتحت چلے گئے۔ تموجن کی ماں اولون، اس کا بھائی کسار اور چند وفادار ساتھی پیچھے رہ گئے۔ دشمن قبائل حملے کے لیے موقع کی طاق میں تھے۔ انہوں نے تموجن کو قید کر لیا اور گاؤں کو آگ لگا دی۔ اس کے خاندانی مقبوضات دشمن کے پاس چلے گئے۔ بظاہر قصہ نمٹ گیا تھا، مگر تموجن کی تقدیر میں کچھ اور تحریر تھا۔ وہ چکمہ دے کر دشمن کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور اسے خاکستر پایا۔ اس نے اپنی ماں، بھائیوں اور چند دوسرے اہل خاندان کو ساتھ لیا اور دشمن پر ضرب لگانے کا موقع تلاش کرنے کے لیے پہاڑی دروں پر چھپتا پھرا۔ اس نے مستقل طور پر اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑنے کی بجائے وہیں رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دشمن شکاری کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتا پھر رہا تھا، مگر وہ تموجن کو نہ پکڑ سکا۔ دشمن کے خلاف کامیاب مزاحمت سے اس کے بکھرے ہوئے قبیلے کے بہت سے افراد سمجھ گئے کہ تموجن قبیلے کو منظم و محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے واپس آ کر اس سے ملنے لگے۔ تموجن کی بھی ابتدائی جدوجہد یہی تھی کہ کسی طرح اپنے قبیلے کا شیرازہ جمع کیا جائے۔ اسی دوران 17 سال کی عمر میں وہ بورتائی کو بیاہ لایا، لیکن ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ٹنڈرا کے قدیم جنگ آور ہو کر اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئے۔ تموجن کی، جو کہ پہلے ہی انتقامی آگ میں جل رہا تھا، مزید برا فروختہ ہو گیا۔ ایک چھاپا مار کارروائی کے ذریعے اس نے اپنی بیوی واپس لے لی، مگر وہ اپنے پہلے بیٹے جو جی کے نسب کے بارے میں ہمیشہ شکی رہا۔ چالاکی، مکاری، بے خوفی اور غیظ و غضب بچپن سے اس کی خمیر میں تھے۔ ان کھٹن حالات میں یہ تمام عادتیں مزید ابھرتی چلی گئی۔ باپ کا انتقام اور موروثی زمین ہر حالت میں واپس لینے کا جذبہ ترقی کرتا چلا گیا۔ جلد ہی مختلف دشمن قبائل سے اس کی خون ریز معرکہ آراریاں شروع ہوئی۔ کئی بار وہ شکست دفناک کے دہانے پر پہنچا اور کئی بار موت اس کے قریب سے گزر گئی، مگر وہ میدان سے نہ ہٹا۔ اس کے اپنے قبیلے کے بہت سے افراد واپس آ چکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قبیلے کے سوا ہر قوم سے جان کا خوف رکھتے تھے۔ در حقیقت یہی تھی کہ سب قبائل مغل قبیلے کو مٹانے کے در پہ تھے۔ تموجن کے ساتھ آ ملنے والے مغلوں کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی، مگر یہ سب کے سب تموجن کے یک پکے جانصار تھے۔ ایک حملے میں تموجن شدید زخمی ہو گیا۔ وہ دشمن کے نرخے میں آ گیا تھا۔ اس کے حلق میں تیر پیوست کر کے اسے مردہ سمجھ کر برف پر پڑا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے 2 ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے زخم سے خون چوسا، ایک پیالے میں برف پگھلا کر اس کے زخم صاف کیے۔ یوں وہ مرنے سے بال بال بچا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود وہ اپنی قوم کی شیرازہ بندی میں مصروف رہا، یہاں تک کہ 13,000 جنگجو اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب تک ان کا کوئی مستقل پڑاؤ نہ تھا۔ دشمن سے تحفظ کے لیے اور خوراک کے حصول کے لیے انہیں بہت جلد اپنی جگہ بدلنا پڑتی تھی۔ تموجن کی پہلی فتح ایسے ہی ایک سفر کے دوران ان کی قدیم دشمن تایجود قبیلے نے ترغہ تائی نامی شخص کی قیادت میں ان کا راستہ روک لیا۔ یہ 30,000 مسلح تھے۔ تموجن نے نہایت برمحل اور ماہرانہ انداز سے اپنی صفیں ترتیب دی اور مقابلے پر آ گیا۔ دن بھر کی معرکہ آرائی کے بعد 6,000 مارے گئے اور بقیہ پسپا ہو گئے۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے تموجن کو قیدی بنا کر اس کا گاؤں جلا دیا تھا۔ اس کی شکست سے ان کے اقتدار پر کاری ضرب لگی۔ ان کے ساتھ ہی تموجن کی نخوت و تکبر میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس نے باقاعدہ سرداروں والے ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ اس کے قبیلے کا یاک نو دموں والا پرچم سر بلند ہوتا گیا۔ روز بروز اس کے ساتھی بڑھنے لگے۔ بغورچی اس کا دیرینہ رفیق تھا اور کسار اس کا چھوٹا بھائی اس کا دستے راست تھا۔ جبی نویان، سوبدائی بہادر اور مقولی بہادر، 3 انتہائی لڑاکے اور سفاک نوجوان سالار اس کے لیے ہر معرکہ میں کامیابی کا پیش خیمہ تھے۔ اونگ خان، تموجن نے اپنے باپ کے دیرینہ حلیف تغرل اونگ خان کی فوجوں سے مدد لی اور نئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تاتاریوں کے ایک جنگجو قبیلے پر زوردار حملہ کیا
اور اس کی قوت فنا کر دی۔ تغر الاون خان قوم کی قرائت کا سردار تھا۔ اس نے تیموجن کے والد یسوع قائد سے بھی دوستانہ تعلق رکھا تھا اور تیموجن کی بھی سرپرستی کرتا رہا۔ اسے اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ قرائت قوم مغلوں کی بنسبت بہت زیادہ قوت مند اور وسیع علاقے پر قابض تھی۔ تہذیب و معاشرت میں بھی نسبتاً دیگر خانہ بدوش اقوام سے بہتر تھی۔ کرولتائی تیموجن اگرچہ اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لے چکا تھا، مگر حسن اقتدار اور ذوق کشت خون جب اس کی قوم قرائت کا سردار تغر الاون خان اب تک اس کا سرپرست اور حلیف رہا، مگر تیموجن نے جلد ہی اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اورنگ خان مارا گیا۔ اون خان کا مسکن قراقرم تیموجن کو بلا معلوم ہوا۔ اس نے اس علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ ان فتوحات کے بعد تیموجن نے کرولتائی مشاورت طلب کرنے کے لیے اپنے ماتحت تمام سرداروں کو جمع کیا اور تمام ایشیائے بلند پر قبضہ کرنے کا عزم کرکے اپنی قیادت کا عہد و پیمان کے ساتھ چنگیز خان کا لقب اختیار کر گیا۔ یہ واقعہ منگولیا اور کوہ تیان شیان کے پاس بسنے والے سارے آزاد منچ سردار اس کی قیادت میں جمع ہو گئے تھے۔ اب اس کا لشکر 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل تھا اور 1 لاکھ مربع میل کی حدود میں پھیلا ہوا تھا۔ ایغور، قرائت، تاتاری، مرکیت اور دیگر تمام دشمن قبائل اسلام کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی خدمات سے پیشکش کر چکے تھے۔ یاک کی ندوموں کے نشان کے ساتھ اب 2 سینگوں والا پرچم بھی اس تباہ کار فوج پر سایہ فغن تھا۔ فتح پر حملے کا منصوبہ۔ اب تک چنگیز خان کی ترک تازیاں اپنے ہی جیسے خانہ بدوش و غیر متمدن قبائل کی سرکوبی تک محدود تھی، لیکن اس کا اگلا حملہ منگولیا کے جنوب میں واقع چین کی عظیم الشان خطائی سلطنت پر تھا، جو 5000 سالہ قدیم تمدن کی مالک تھی۔ یہاں چاول کی شراب پی جاتی، عورتوں کے ہاتھوں میں بجتی ہوئی گھنٹیوں کے ساتھ پرکیف گیت سنے جاتے، ریشمی لباس پہنے جاتے۔ لوگوں کی زیادہ توجہ اس بات پر مرکوز رہتی کہ اپنی عادات و اطوار میں زیادہ سے زیادہ شائستگی کیوں کر پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک ایک شہر میں کئی لاکھ افراد رہتے تھے۔ چین کے بادشاہ منگولیا کے صحرا نشینیوں کو اپنی آوارہ رعیت سمجھتے تھے۔ ان کے کسی باغیانہ اقدام سے بچاؤ کے لیے انہوں نے عظیم دیوار چین تعمیر کی، جو صدیوں سے اس طرح قائم تھی اور شمال کے ہر حملے سے بچاؤ کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی۔ اس دیوار پر 6 گھوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے جن منتشر بلکہ متضاد قبائل کو مسخر کیا تھا، ان کو متحد رکھنے کا اس کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا دوسری قوموں کو نیست و نابود کرنے کی مصروفیت۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اپنی جنگجوؤں کو فارغ چھوڑ دیا تو یہ آپس میں کٹ کر مر جائیں گے۔ پیش بندیاں اور جاسوسی۔ فتح کی عظیم اور بے حد وسیع مملکت پر یلغار سے پہلے چنگیز خان نے آس پاس کے تمام حریفوں کی سرکوبی ضروری سمجھی تاکہ وہ اس کے بعد میں کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ اس نے حیا کی سلطنت پر حملہ کے لیے بذات خود پیش قدمی کی اور انہیں اپنا تابع کر لیا۔ قراقھتائیوں اور کرغیزیوں کا سر کچلنے کے لیے اپنا تجربہ کار سرداروں کو روانہ کیا۔ اس مہم کو سر انجام دے کر چنگیز خان نے فتح پر حملے کا عزم کر لیا، لیکن وہ حملے سے پہلے کوئی بہانہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ فتح کے شہنشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا دائی دنگ کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ منگولیا کے تمام قبائل اب تک چین کی بادشاہت کے باج گزار سمجھے جاتے تھے۔ خود چنگیز خان بھی سابق شہنشاہ سے اظہار وفاداری کر کے اسے باغیوں کا دشمن سردار کا خطاب حاصل کر چکا تھا۔ سابق بادشاہ نے ایک بار چنگیزی دستوں کو اپنی مدد کے لیے چین کے اندرونی حصوں میں طلب کیا تھا۔ یہ دستے شاہ کے دشمنوں کو نمٹانے کے ساتھ ساتھ سلطنت کا سارا نظام دیکھنے بھالنے کے علاوہ اپنی آئندہ متوقع یلغار کے لیے ضروری پیش بندیاں بھی کر کے واپس آئے تھے۔ چین کی تمام شاہراہوں، پہاڑوں اور شہروں کے مکمل نقشے ان کے پاس تھے۔ جنگ کا بہانہ۔ نئے بادشاہ دائی دنگ نے برسر اقتدار آتے ہی دیگر باج گزاروں کی طرح چنگیز خان سے بھی خراج طلب کیا۔ چنگیز خان کو اب کسی چیز کا انتظار نہیں تھا۔ اس نے خود ایسا جواب دیا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی۔ اس نے شاہ چین کے قاصد سے پیغام سن کر نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، میں دائی دنگ جیسے بے وقوف کو خراج ادا کر کے
خود کو ذلیل کیوں کروں؟ ہاں، اگر دائی دنگ چاہے تو ہماری تابع رہ کر حکومت کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس پر آمادہ نہیں تو ہم سمندر کی موجوں کی طرح بپھرا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک ٹڈی دل لشکر کے ساتھ چنگیز خان نے چین کا رخ کیا۔ ہراول 30,000 منتخب سپاہیوں پر مشتمل تھا، جبکہ کلب اور دونوں بازوؤں سرحدی قبائل کے ساتھ گٹھ جوڑ کام آیا اور لشکر کھلے دروازوں سے حدودی خطہ میں داخل ہو گیا۔ ایک طویل اور صبر آزما معرکہ آرائی شروع ہو گئی جو کئی سال تک جاری رہی۔ ہر سال بہار کے موسم میں تاتاری پیش قدمی کرتے اور خزاں کے موسم میں ٹھہر جاتے۔